بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں اردو کی معلمہ ہوں۔ میں جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق آپ کی درسی کتاب سریر خامہ کا باب نمبر 3 ہے، جو کہ صفحہ نمبر 5 سے 7 تک موجود ہے۔ آج کے سبق کا نام حضرت عمر اور رفاع عام ہے۔ اس سبق میں طلبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاعی کارناموں سے آگاہ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قانون کی حکمرانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پولیس کا محکمہ، ڈاک کا نظام اور بیت المقدس قائم ہوا۔ سبق کا آغاز آج کی اچھی بات سے کریں گے۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، کیونکہ جو مخلوق میں بانٹتا ہے اللہ اسے بہت دیتا ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گی، جن کے جوابات آپ میسیج پر بھیج سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کن حضرات کو کہا جاتا ہے اور خلافت راشدہ کتنی مدت تک رہی؟ تیسرا سوال ہے، خلفائے راشدین میں سب سے افضل کون ہے؟ اس سے اگلا سوال ہے، دوسرے خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کا تحریر کردہ ہے۔ شبلی نعمانی ضلع اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ حبیب اللہ وکالت کرتے تھے۔ مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی سے عربی اور فارسی کی تعلیم پائی۔ مولانا ارشاد حسین سے حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھی۔ مولانا احمد علی بھی ان کے اساتذہ میں شامل تھے۔ جدید مغربی تنقید کے اصول اور فرانسیسی زبان پروفیسر تھامس آرنلڈ سے سیکھی۔ شبلی نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا تھا اور 1882 میں علی گڑھ مسلم کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہ سر سید کے نامور رفقا میں سے ایک تھے، اگرچہ ان کے درمیان اختلافات بھی رہے۔ 1898 میں علی گڑھ سے مستعفی ہو کر حیدرآباد دکن میں چند سال تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوہ کے ناظم رہے اور پھر 1913 میں اعظم گڑھ آ کر وہاں دارالمصنفین قائم کیا۔ انہیں انگریزی حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ ان کی مشہور تصنیفات میں الفاروق، المامون، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، سفر نامہ روم و شام اور 8 جلدوں پر مشتمل مقالات شبلی شامل ہیں۔ سیرت النبی شبلی کا ایک اہم کارنامہ ہے، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد مولانا سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ شبلی کی نثر سادہ، رواں اور منطقی ہوتی ہے۔ بات میں ایجاز و اختصار سے کام لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ وہ محاوروں کا استعمال کبھی کبھار کرتے ہیں۔ خیالات کے بیان میں الفاظ کی تکرار سے ان کی نثر میں آہنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ ان کا تعارف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی، اے اللہ
تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرامین آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اور توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر و تقریر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دور فاروقی کی فتوحات اور طرز حکمرانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران کے علاقے فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کے پیدوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقفہ کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کیں۔ روضہ اقدس میں قبر۔ 26 ذی الحج 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفرین کی سپرد خاک کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ بچوں، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے اپنی طرز زندگی میں کون کون سے ایسے کام کیے جو آج تک موجود ہیں اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہدے خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا اور پولیس کا محکمہ بنایا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے بھی مقرر کیے، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کیا۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا اور نیک خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوانوں پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے اور وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے، انہیں نرم اور بریک کپڑے پسند ہی نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنا ہوگی۔ تو بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بچوں، آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفع عام۔ اس کے مشکل الفاظ آپ پڑھ لیجئے۔ امور، امر کی جمع کام، جزائے خیر نیکی کا بدلہ، دارالصدقہ صدقے کا گھر یعنی بیت المال، رفع عام لوگوں کی بھلائی کے کام، آر
برائی، شرم، عیب، خرابی، قلم بند یعنی لکھنا، تھکے ماندے، تھکے ہوئے، حرف شناس، پڑھا لکھا، داد رسی، چارہ سازی، انصاف کرنا، فریاد سننا، روزینہ دار، تنخواہ پانے والا، جن کو وظیفہ ملتا ہو، امال، حاکم، گورنر، مبذول، خرچ کیا گیا۔ حضرت عمر کی تاریخ زندگی میں ایک عجیب بات یہ ہے، اگرچہ ان کو ہمیشہ بڑے اہم امور سے سابقہ رہتا تھا، تاہم نہایت چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ خود انجام دیتے تھے، اور ان کے لیے ان کو وقت اور فرصت کی تنگی نہیں ہوتی تھی۔ ان میں ایسے کام بھی ہوتے تھے جن کا اختیار کرنا بظاہر شان خلافت کے خلاف تھا، لیکن ان کو کسی کام سے عار نہ تھا۔ روزینہ داروں کے جو روزینے مقرر تھے، اکثر خود جا کر تقسیم کرتے تھے۔ قدیر اور اسفان مدینہ سے کئی منزل کے فاصلے پر دو قصبے ہیں جہاں قبیلہ خزاع کے لوگ آباد تھے۔ ان دونوں مقاموں پر خود تشریف لے جاتے تھے۔ روزینہ داروں کا دفتر ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان کو دیکھ کر چھوٹے بڑے سب کے سب گھروں سے نکل آتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دارالصدقہ میں جاتے اور ایک ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کے دانت گنتے اور ان کا حلیہ قلم بند کرتے۔ محب طبری نے ابو حذیفہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں میں جاتے اور عورتوں سے کہتے کہ تم کو کچھ بازار سے منگوانا ہو تو میں لا دوں، وہ لونڈیاں ساتھ کر دیتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چیزیں خریدتے اور ان کے حوالے کرتے۔ مقام جنگ سے قاصد آتا اور اہل فوج کے خطوط لاتا تو خود ان کے گھروں میں پہنچا آتے تھے اور کہتے کہ فلاں تاریخ تک قاصد واپس جائے گا، تم جواب لکھوا رکھو کہ اس وقت تک روانہ ہو جائے۔ کاغذ، قلم اور دوات خود مہیا کر دیتے، اور جس گھر میں کوئی حرف شناس نہ ہوتا خود چوکھٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور گھر والے جو لکھواتے لکھتے جاتے۔ ان کی سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مبذول رہتی تھی کہ رعایا کی کوئی شکایت ان تک پہنچنے سے نہ رہ جائے۔ یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد صحن مسجد میں بیٹھ جاتے اور جس کو جو کچھ ان سے کہنا سننا ہوتا کہتا، کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر انتظار کر کے اٹھ جاتے۔ راتوں کو دورہ کیا کرتے، سفر میں راہ چلتوں سے حالات پوچھتے، بیرونی اضلاع سے جو سرکاری قاصد آتے ان سے ہر قسم کی پرس وجو کرتے۔ ان تمام باتوں پر ان کو تسلی نہ ہوتی تھی۔ فرماتے کہ اعمال رعایا کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر شخص مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس بنا پر ارادہ کیا تھا کہ شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ کا دورہ کریں اور ہر جگہ 2 مہینے ٹھہریں، لیکن موت نے فرصت نہ دی۔ تاہم آخری دفعہ جب شام کا سفر کیا تو ایک ایک ضلع میں ٹھہر کر لوگوں کی شکایتیں سنی اور داد رسی کی۔ اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلے۔ مدینے سے 3 میل پر سرار کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے، 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، ان کے بہانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور مدینے میں آ کر بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لیں۔ اسلم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا میں لے چلتا ہوں۔ فرمایا ہاں، لیکن قیامت کے روز میرا بار تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غرض سب چیزیں خود اٹھا کر لائے اور عورت کے آگے رکھ دیں۔ اس نے آٹا گوندا، ہانڈی چڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا پھونکتے جاتے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت نے کہا خدا تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو، نہ کہ عمر۔ عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے
کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو میرے مکان پر آئے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ فرمایا کہ ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ ہم تم چل کر پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ سعید بن یربو ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جمعے میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس آدمی نہیں کہ مجھ کو راستہ بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی مقرر کیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پاس جا کر کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکت ہوئی، اس کے برابر بیٹھ گئے اور رو کر کہنے لگے افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کر دیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ آزادی فکر، آزادی اظہار، قانون کی بالادستی، خود احتسابی، عدل و انصاف، قومی خزانہ کی حفاظت، خوش آمدیوں سے دوری، ہدیہ قبول کرنے سے انکار، سادگی، خوف خدا، اچھے رفقا کی عہدوں پر تقرری، اصول مساوات، عوام کی تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ایک اچھے مسلمان حکمران کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اسلامی تاریخ کے نامور حکمران خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مذکورہ اوصاف سے متصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ بقول علامہ اقبال، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پیارے بچوں، سبق پڑھنے کے بعد اب ہم تحریری کام کا آغاز کریں گے۔ اب آپ انڈیکس بنائیں گے، جس طریقے سے پہلے آپ نے نظم کا بنایا تھا اسی کے نیچے آپ نے یہ انڈیکس بنانا ہے، اور انہی تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہاں سامنے لکھی گئی ہیں سبق نمبر شمار، یعنی یہ سبق تیسرے نمبر پر ہے، اس لیے آپ نے تیسرا نمبر ہی تحریر کرنا ہے، اور عنوان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفع عام تحریر کرنا ہے۔ باقی اسی طریقے سے تمام کام آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے یہ جال بنانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اہم نکات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ دارالصدقہ، مقام جنگ، سعید بن یربو اور عبد الرحمن بن عوف، جنگ موتا، ابو حذیفہ، اور اس جال کے نیچے ہی آپ نے یہ تمام چیزیں تحریر کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر تعارف مصنف یعنی مولانا شبلی نعمانی کا تعارف تحریر کرنا ہے، اسی ہیڈنگ کے ساتھ جس طریقے سے یہاں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، اور پورا اسی طریقے سے آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اب آپ اگلے صفحے پر الفاظ معنی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر سوال جواب کا کام شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیسا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے گھر والوں کا خیال کس طرح رکھتے تھے؟ سوال نمبر 3 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے حالات سے خود کو کیسے باخبر رکھتے تھے؟ سوال نمبر 4 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم نے کون سا واقعہ بیان کیا؟ سوال نمبر 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
معذور صحابی کی کیسے مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر محاورات کے جملے تحریر کرنے ہیں، اور یہ جملے آپ خود بنائیں گے، لیکن پینسل سے یہ جملے آپ بنائیں گے تاکہ کوئی غلطی ہو تو اسے درست کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے سوال نمبر 3 یعنی مندرجہ ذیل فقرات کے مترادف سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کریں۔ یہ آپ نے اگلے صفحے پر کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 یہ اس سے اگلے صفحے پر آپ تحریر کریں گے، یعنی واحد کی جمع اور جمع کے واحد تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 سبق میں سے 5 مذکر اور 5 مؤنث بولے جانے والے الفاظ تحریر کریں۔ اب آپ اگلے صفحے پر جنرل نالج کے کویسچن جو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں پڑھ کر، اور آپ نے ان سوالوں کے جواب خود تلاش کر کے تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 کون سے سال سب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے اور کیوں؟ سوال نمبر 2 قرآن پاک کی کس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ سوال نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ سوال نمبر 4 دنیا کا تیز ترین جانور کون سا ہے؟ سوال نمبر 5 چاند کی مٹی کا رنگ کون سا ہے؟ اب آپ نے اگلے صفحے پر سرگرمی نمبر 1 یعنی اچھے حکمران کے معاشرے پر اثرات، برے حکمران کے معاشرے پر اثرات، آپ نے 2 کالم بنا کر الگ الگ تحریر کرنے ہیں۔ اور سرگرمی نمبر 2 جو ہے اس سے اگلے صفحے پر آپ نے تحریر کرنی ہے۔ طلبہ نیٹ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی فہرست مرتب کریں گے۔